اس وجہ سے کسی کے ایمان کو بچا لینا یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہ سیشن اور یہ پروگرام اسی وجہ سے منعقد ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا بنیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کی محنت لوگوں کے ایمان کو لنجھنا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو قیامت تک باقی رکھا ہے، اور ان اہل حق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کی محنت سے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جب بھی ابتدائی فتنوں کی محنت ہوتی ہے اللہ کے مقابلے میں قوم کو وجود دیتا ہے، اور یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور اس لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور قانون ہے۔ تو میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنہ ایک خفیہ چیز ہوتی ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کوئلے کو اٹھا لیں اور کوئلے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں اور دور سے دکھائیں تو لوگ سوچیں گے کہ شاید اس کے ہاتھ میں سونا ہے، لیکن وہ جب اس کو قریب کے دیکھے گا تو اندر سے وہ کوئلہ نکلے گا، تو بظاہر وہ چیز خوشنما نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ فتنے کی مثال ہے کہ فتنہ اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور اس کے باطن میں اندر کچھ ہوتا ہے، اس لیے اس فتنہ پرداز شخص کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پہچاننا بھی مشکل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح کے فتنے یہ بڑھتے جائیں گے، جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اتنے فتنے بڑھتے جائیں گے۔ سوال ہے کہ اس فتنے کی سنگینی اور حساسیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی کہ یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے۔ ایک بندہ شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایمان سے کیسے اور کب نکل چکا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی سنگینی ذکر فرمائی کہ یہ فتنے اندھیری رات کی طرح ہیں۔ جس طرح اندھیری رات میں راستے کا پہچاننا مشکل ہے، اسی طرح اس فتنوں کے ہوتے ہوئے صحیح راستے اور صراط مستقیم کو آنا ناممکن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتنوں نے بھی لینا ہے کیا مطلب اہل حق نے بھی لینا ہے؟ میرے لیے سوال ہے کہ میں کس طرح کامیاب رہوں گا، میں کس طرح اس فتنوں سے بچا رہوں گا۔ اس کے لیے مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھے پتہ تو چلے کہ لوگ فتنوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں، لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، لوگ کیوں راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ کہ لوگ راستے سے بھٹک کیوں جاتے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان صحیح عقائد کو نہیں پہچانتا، مسلمان صحیح عقائد نہیں جانتا۔ صحیح عقائد سے لاعلمی یہ انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے کہ غیر ماہر عقائد سے متعلق شکوک شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور یہ بیچارہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ عقیدے کی ایمان میں کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیں ایمان بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ عقیدہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ عمل آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے نکلنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ آمن کیا ہے؟ یہ عقائد ہے، کسی مذہب کی بنیاد ہوتے ہیں جو عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ عقیدے کی درستگی ہے اور 100% درستگی ہے۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عقیدے کی درستگی کے بعد انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل ایک وزن بنتا ہے اور وہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو چونکہ عقائد بنیاد ہوتے ہیں، عقائد ہی بگڑ جائے تو پھر انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحیح عقائد سے لاعلمی یہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ پھر دوسری وجہ فتنوں کا تعارف نہ ہونا۔ دیکھیں فتنے کئی طرح کے ہیں۔ ایک وہ فتنہ ہے جو کسی حد تک نقصان دہ ہے، کسی حد تک نہیں ہے، لیکن ایک وہ فتنہ ہے جو آپ کی
کی آخرت کو برباد کرتا ہے، آپ کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ ایسے فطروں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر بجلی کی تار ننگی ہو اور اس میں کرنٹ ہو تو کوئی عقلمند بندہ جا کر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب اگر ایک بندہ کہے جا کر ہاتھ لگائے اور اس کو نقصان پہنچے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کرنٹ ہوتا ہے، مجھے تو کرنٹ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اس میں کرنٹ ہے اور وہ جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہم بچوں کو یہ چیز تو سکھا دیتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو میرے باپ کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے میری ہمیشہ کی کامیابی وہ ناممکن ہو جاتی ہے، ایسی چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ تو فطروں کا تعارف ہونا یہ بھی گمراہی سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج کل تو دور ایسا دور ہے کہ ہر چیز موبائل پہ آ گئی ہے۔ اگر کوئی ساتھی کہے کہ میرے علاقے میں تو فتنہ نہیں ہے، تو وہی میرے گھر میں تو موجود ہے۔ اگر کوئی کہے گھر میں نہیں ہے، کوئی میرے جیب میں اینڈرائڈ موبائل پڑا ہے، ٹچ اسکرین والا موبائل پڑا ہے، انٹرنیٹ چلتا ہے، اس میں فتنہ موجود ہے، میں نے بتا۔ تو یہ کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ آ جائیں اس طرف کہ میں نے دو باتیں آپ کو بتا دی کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ عقیدہ درست ہوگا تو نیک عمل قبول ہوگی، عقیدہ ایک بھی خراب ہوا تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے بہت خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو کما دیں گے، نیکیاں کرتے کرتے کرتے، اور وہ سوچیں گے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ روز قیامت میزان عدل قائم نہیں ہوگا۔ کیوں قائم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ سے ملاقات کا انکار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عقائد کا درست نہ ہونا یہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ پھر ہمارے دین اسلام کے تین بڑے بنیادی عقائد ہیں۔ نبی امتی کے ایمان پر حریص ہوا کرتا ہے، نبی ایک فکر لے کر دنیا میں ہوتا ہے، نبی کے پاس ایک امتی کا غم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح تباہی سے بچ کر کامیابی کی طرف جانے والا ہے۔ اس لیے ہر نبی خلق خدا پر شفقت کرنے والا ہوتا ہے اور ہر نبی انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے۔ تو تمام انبیاء کرام، کم و بیشتر والا انبیاء دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کرام نے آ کر اپنی امت کو ان تین بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ان کے علاوہ بھی دی ہے، لیکن یہ تین وہ بنیادی عقائد ہیں جو جس کی ہر نبی نے امت کو تعلیم دی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید۔ توحید کا معنی اللہ ہمارے رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، اس کے کام میں کوئی اس کا مددگار نہیں۔ یہ توحید کا عقیدہ دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا تعارف کرایا۔ تو توحید کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جائے عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا تعلق، نبوت کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس رسالت کے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں جنہیں اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آ گئی کہ نبوت کس کا انتخاب ہوتے ہیں؟ نبوت اور رسالت کے لیے ہستیوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخص خود نبی نہ بن سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، نبی آ کر دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کرتا، بلکہ نبی اللہ کی طرف سے دنیا میں معلم بن کر آتا ہے، لوگوں کو سکھانے والا آتا ہے۔ جس کو نبوت اور رسالت کا یہ منصب دیا جاتا ہے اسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کی ابتدا کی جناب آدم علیہ السلام سے، اور اس کی انتہا کر دی اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں جناب آدم سب سے پہلے نبی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں. ہم کہتے ہیں نبی علیہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ رسالت ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت. آخرت ایک دن کا نام ہے جو دن انتہائی مختصر بھی ہے اور لمبا ترین بھی ہے. حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اس دن کو اللہ نیک لوگوں کے لیے مختصر کر دے گا اور گنہگاروں کے لیے یہ دن انتہائی لمبا ترین دن ہو جائے گا. جو آپ علماء کرام سے بزرگوں سے سنتے آتے ہیں کہ ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہو جائے گا. اللہ ہم سب کے لیے اس دن کو مختصر فرمائے. قرآن مجید میں اس دن کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. کبھی کہا گیا یوم الطلاق، یہ ملاقات کا دن ہے. کبھی کہا گیا یوم الحسرت، یہ حسرت کا دن ہے، افسوس کا دن ہے. کبھی کہا گیا یوم الفزع، گھبراہٹ کا دن ہے. تو مختلف ناموں سے قرآن مجید اس دن کو پکارتا ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ان تینوں عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا عقیدہ تینوں عقیدوں میں کون سا ہے؟ عقیدہ توحید. مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے سب سے بڑا عقیدہ ہے. لیکن آپ غور کریں گے تو عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے، عقیدہ توحید کا تعارف حاصل کرنے کے لیے ہم ایک اور عقیدے کے محتاج ہیں. وہ عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ رسالت. کہ ہمیں توحید کا تعارف نبی کراتا ہے تو ہمیں توحید کا تعارف عقیدہ رسالت سے ملتا ہے. قیامت کا تعارف ہمیں رسالت سے ملتا ہے. ہمیں ایک عقیدے اور حکم پورے دین اسلام کا تعارف کہاں سے ملتا ہے؟ عقیدہ رسالت سے. کہ نبی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو امانت داری کے ساتھ پہنچاتا ہے. اس لیے عقیدہ رسالت ایک مضبوط واسطہ ہے. اگر اس واسطے کو مشکل بنا دیا جائے، اس واسطے کو نکال دیا جائے تو پھر یاد رکھیں پھر دین بھی باقی نہیں بچتا ہے. پھر دین بھی باقی نہیں بچتا. اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ چلا ہے محبت کا. لیکن یہاں تک سلسلہ یوں چلتا رہا کہ ایک نبی خاص قوم اور قبیلے کی طرف آتا ہے. ایک نبی کی محنت خاص قبیلے کے افراد پر ہوتی ہے اور محدود زمانے تک ہوتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں اس سرزمین پر ایک حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، دوسرے حصے میں حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں. یعنی بیک وقت مختلف قوم اور قبیلوں میں مختلف انبیاء کرام موجود ہیں اور وہ محنتیں کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ یہ چلا کہ ایک نبی خاص قوم اور خاص قبیلے کی طرف محدود وقت کے لیے آتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور وہ بنی اسرائیل کی محنت کرتے رہے. یہاں تک سلسلہ الگ چلا ہے الگ طریقے سے. پھر جب اللہ نے ہمارے نبی کی بعثت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے ضابطہ قانون بدل دیا. پہلے انبیاء خاص قوم قبیلے کی طرف آتے رہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرما دی کہ آپ تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں. پھر آپ کو اللہ نے خاصیت عطا فرما دی کہ پہلے انبیاء خاص قوموں کی طرف آتے رہے. حضور علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو دونوں جہانوں کے بہتر ہیں، دونوں جہانوں کی نبی جن کی نبوت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے عام فرما دی ہے. اس لیے آپ اٹک کے بیٹھ کر بابا گاندھی کے مسلمان سے پوچھیں جناب رب کون ہے تو وہ کہتا ہے اللہ. اس سے سوال ہوتا ہے جناب نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اٹک چھوڑ کر راولپنڈی اسلام آباد چلے جائیں مسلمان سے پوچھیں جی جناب رب کون؟ وہ کہے گا اللہ. نبی کون؟ محمد رسول اللہ. آپ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں، ایک بر اعظم چھوڑ کر دوسرے بر اعظم چلے جائیں، شمال کو چھوڑ کر جنوب چلے جائیں، مشرق کو چھوڑ کر مغرب چلے جائیں، زمین کو چھوڑ کر آسمان کی وسعتوں میں چلے جائیں، فضاؤں میں چلے جائیں، عرش پر چلے جائیں، زمین کے تہہ میں چلے جائیں، تحت الثرى پر چلے جائیں. جہاں جہاں آپ پوچھیں گے جناب ربوبیت کس کی ہے، کہیں گے اللہ کی. آپ کہیں گے نبوت کس کی ہے، وہ کیا کہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام کی بعثت اللہ نے فرما دی تو آپ کو دونوں جہانوں کا نبی بنا دیا کہ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے آپ نبی ہیں. اور قاعدہ قانون بتا دیا جو اب نجات چاہتا ہے قیامت تک اس کو حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، تب تو کامیابی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کامیابی اور نجات کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے۔ پھر تیسری خاصیت اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تمام انبیاء، خاص ہمارے نبی کو، کہ آپ کو ختم نبوت کا اعزاز دیا گیا، کہ ختم نبوت کا اعزاز دیا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر اللہ نے سلسلے نبوت کی تکمیل فرما دی ہے، آپ پر اللہ نے سلسلے نبوت کی تکمیل فرما دی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ بنا کہ حضور اللہ کے نبی بھی ہیں، حضور اللہ کے انبیاء میں سے افضل نبی بھی ہیں، حضور تمام جہانوں کے نبی بھی ہیں، اور حضور آخری نبی بھی ہیں، اور حضور اب دیکھیے قبر میں سوالات ہوں گے میرا رب کون ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو رب تو مانے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا یہ تو شروع تھا، اللہ کو رب تو مانتے تھے لیکن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سوال ہوگا نبی کون ہے، وہ کہے گا میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ آخری نبی ہے، آخری نبی۔ اگر کوئی شخص حضور کو اللہ کا نبی رسول تو مانے لیکن آخری نبی اور رسول نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، پورے اسلام کی عمارت ختم نبوت کے عقیدے پر کھڑی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اعزاز دے کر بتا دیا اب یہ نبی آخری نبی ہے، ان کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، ان پر نازل کی گئی کتاب آخری کتاب ہے، اور ان کی امت آخری امت ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن مجید کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نہیں، اس دین اسلام کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور تعلیمات نہیں ہوگی، اور اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ اس کے واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، قرآن مجید نے اس فیصلے کا اعلان کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس عقیدے کا تعارف کرا دیا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اور میں مجھ پر اللہ نے سلسلے نبوت کی تکمیل فرما دی۔ اب سمجھے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میرے پاس تو مختصر ہے، انشاءاللہ عشاء تک سمیٹنے کی کوشش کروں گا، بس آپ حضرات توجہ سے سنتے جائیں گے تو یہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا مطلب عام یہ تعریف کی جاتی ہے کہ ختم نبوت کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اس تعریف کو، اس وجہ سے کہ وہ طرح طرح کی محنت کر کے اس تعریف کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے متعلق مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ میں آپ سے سوال کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ قرآن مجید کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، اجماع امت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، آپ آسمانوں پر زندہ ہیں، اور قرب قیامت آسمان سے نزول ہوا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اس عقیدے کا انکار مطلب ہے، اس لیے کہ عقائد بنیاد ہوتے ہیں اور عقائد کا صحیح رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں جس ختم نبوت کو کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ جناب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، تو پھر حضور اللہ کے آخری نبی کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم ادھر ادھر سے بات کریں، اپنی طرف سے توجیحات پیش کریں۔ ایک بات وہ ہے جو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے خود بتا دیا ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی۔ حضور آخری نبی ہونے کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرما دیا، حدیث شریف میں، احادیث میں موجود ہے یہ الفاظ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی۔ لا نبی بعدی کی ترکیب آپ کریں عربی میں، اور لا نبی بعدی کا ترجمہ آپ گریمر کے مطابق کریں تو ترجمہ بنتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی۔ آخری نبی ہونے کا مطلب لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کا مطلب حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت، یعنی جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو نبوت اللہ نے حضور سے پہلے عطا کر دی۔ حضور
سے کہتے ہیں آپ نے کیا تعریف کر کے حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گی، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گی۔ اور یہ عقیدہ قرآن مجید کی 100 آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کتنی آیات؟ 100 آیات میں اللہ نے ختم نبوت کا یہ عقیدہ بیان فرمایا۔ ایک آیت آپ کے سامنے ہے جس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کو آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے۔ 4 باتوں کا ذکر ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اس کو اس کے حقیقی والد کی طرف نسبت کرنے کے بجائے دوسرے والد کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے زمانے جاہلیت کے انتظام کو ختم کیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بتا دی کہ حضور علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ سوال ہوتا ہے آپ کے بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، رجال کی عمر کو نہیں پہنچے، بڑی عمر کو نہیں پہنچے۔ قرآن مجید کے اندر حضور کو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو امت کا روحانی والد ہوتا ہے، نبی امت کا روحانی والد ہوتا ہے، جب نسبی والد نہیں تو روحانی بھی نہیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول امت کا شفیع مہربان ہوتا ہے اور امت کا روحانی والد ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کی ازواج مطہرات امت کے روحانی قائم ہوتی ہیں، اسی طرح نبی امت کا روحانی والد ہوتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول تو آپ سے پہلے بھی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ کیا حضور کی رسالت نبوت بھی پہلے انبیاء کی طرح ہے؟ فرمایا نہیں، پہلے انبیاء کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے نبوت اور رسالت کی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 2 سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے کہ آپ نبی رسول بھی ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول بھی ہیں۔ فرمایا وخاتم النبیین۔ سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی تو انبیاء کی محنت کس نے کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت آخری امت کے سپرد کر دی کہ اب قیامت محنت اس امت نے کرنی ہے۔ یہ آیت ختم نبوت ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے۔ حدیث کی طرف آ جائے، نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر آخری خطبہ دیا۔ حج کے موقع پر آخری خطبہ یہ نبی اسلام کی زندگی کی آخری حج کا خطبہ ہے جس میں آپ نے اہم اور اصولی باتیں امت کو دے دی۔ ان میں ایک بات آپ نے ارشاد فرما دی کہ اے لوگوں، انہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اتنے آسان لفظوں میں بیان فرما دیا حضور علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں، یعنی بیان فرما دیا میں آخری نبی اور تو آخری امت ہو۔ یہ اصولی بات نبی علیہ السلام اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ میں 210 احادیث ایسی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کا یہ عقیدہ امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ تو کتنی قرآن مجید کی کتنی آیات سے ختم نبوت کا عقیدہ؟ 100، اور کتنی احادیث مبارکہ سے ختم نبوت کا عقیدہ؟ 210۔ اچھا، اب ایک حدیث کی طرف آتے ہیں، ان احادیث کے ذخیرہ میں ایک حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے امت کو خبردار کر دیا کہ میری امت خبردار ہو۔ خبردار کس بات سے کیا ہے؟ فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 نساء، کہ میری امت میں 30 لوگ آئیں گے ایسے جو پرلے درجے کے جھوٹے بھی ہوں گے، دھوکے باز بھی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، 2 لفظوں میں آپ نے ان کا تعارف کرا دیا کہ کون ہوں گے جھوٹے اور دھوکے باز ہوں گے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ کن لوگوں میں ہوں گے؟ میری امت میں سے ہوں گے، میری امت میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب آپ کے محلے میں جتنے بندے رہنے والے ہیں ان میں 2 بندے ایسے ہیں جو قاتل ہیں اور یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، تو محلے والے سارے بے فکر ہو جائیں گے، وہ ڈھونڈنے کی محنت کریں گے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے یا ہمارے بھائی کے کسی ساتھی کو نقصان پہنچائے۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو خبردار کر دیا کہ دیکھو میری امت میں ایسے لوگ اٹھیں گے، 30 لوگ ہوں گے، یہ 30 وہ لوگ ہوں گے جو فتنہ لے کر اٹھیں گے اور ان کا فتنہ چلے گا۔ آپ نے 2 لفظوں میں حقیقت بیان کرا دی، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ کذاب جھوٹا اور دجال کے معنی دھوکے باز، یعنی خنزیر کے گوشت کو وہ بکری کا گوشت کلے پر لگا کر بیچے، یہ دجال کہلاتا ہے۔ اندر سے گندگی ہو اور اس کو صاف کپڑے میں یا صاف کاٹن میں لپیٹ کر پیش کر دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دجال ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دجال کی حقیقت بھی بتا دی۔ اچھا، یہ 30 لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ حضور
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ انہو نبی، یہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ میرے بعد دعویٰ کریں گے لوگوں میں کہ ہم بھی اللہ کے نبی۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اپنا سبق دیا کہ تم میرا یہ سبق یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے، اور بتا بھی دیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دھوکے باز ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دور میں دو جھوٹے بکرائیے نبوت تھے، ایک کا نام اسود عنسی تھا یمن کا رہنے والا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا مدینہ منورہ سے 850 کلومیٹر کے فاصلے پر یمامہ کا رہنے والا تھا۔ دونوں نے دعوت نبوت کی، ایک کے خلاف حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے اور اس نے نبی علیہ السلام اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق شریعت کے قانون کے مطابق مستقبل کر دی۔ پھر مسلمہ کذاب دعوت نبوت کر کے اٹھتا ہے، نبی علیہ السلام کا مثال ہو جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اقتدار آتے ہیں اور اول خلیفہ بنتے ہیں، تو وہ اپنے دور میں مدینہ منورہ سے لشکر روانہ کرتے ہیں اس یمامہ کے میدان کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے یمامہ کا میدان ہے، ریاض سے 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ الحمدللہ جنوری میں ہمارا جانا ہوا تو یہاں پہ ہم نے حاضری دی اور ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا لہو پیش کر کے دیا تھا، اور کس طرح تحفظ کیا تھا کہ دیکھیں اسلام کی سربلندی کے لیے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کل 83 یا 84 جنگیں لڑی گئی۔ ان 83 یا 84 جنگوں میں آپ دیکھیں تو شہید ہونے والے صحابہ کتنے ہیں؟ 259 اور 759 کافر مارے جاتے ہیں، لیکن ایک جنگ ہوتی ہے یمامہ کے میدان میں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ایک جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس پر جان تو جا سکتی ہے لیکن اس عقیدے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس عقیدے پر سمجھوتا ایمان کا سمجھوتا ہے، اور ایمان پر سمجھوتا کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو 1200 صحابہ تابعین نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مختصراً میں آتا ہوں، تاریخ کو ذرا سمیٹتے ہیں اور آتے ہیں 18ویں صدی کی طرف۔ 18ویں صدی میں ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ انگریزوں کا تسلط ہے اس علاقے میں، اور انگریز چاہتا ہے کہ ہمارا یہ تسلط باقی رہے، ہم یہاں پہ حکومت کرتے رہیں اور مسلمان کبھی غالب نہ ہوں۔ یہ محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ بار بار مسلمان کبھی ایک طرف سے اٹھ کے ان کی حکومت کو استحکام نہیں دیتے، کبھی دوسری طرف سے۔ تو انگریزوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے حکومت کو استحکام دینے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کہا کہ مسلمان ایک ہستی سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ اپنے دل اور جان سے زیادہ مسلمان اس ذات سے اور اس ہستی سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہستی اور ذات کون ہے؟ یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو مسلمان اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ حضور سے تعلق، حضور سے محبت زیادہ نہیں ہوگی تو ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ انگریزوں نے سوچا کہ ان کو ایک نبی سے محبت ہے اور اس نبی کے نام لینا ہے اور اس نبی کے نام پر یہ مسلمان متحد ہے، اگر ہم اس نبی کے مقابلے میں ایک اور نبی کھڑا کر دیں اور لوگ اس کو ماننے والے بنیں تو ہم مسلمانوں کی اس وحدت کو ختم کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو جدا جدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مشورہ دیا گیا، اور اس کے لیے آپ کے سامنے WW100 کی رپورٹ ہے۔ WW100 وہ تھا جو مختلف ادیان کا مطالعہ رکھا تھا اور اس کے ذمہ لگایا گیا تم دیکھو کہ مسلمانوں میں آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان سارے کے سارے ایک نبی پر متفق ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس نے پھر کیا کر رپورٹ پیش کی کہ ہر مسلمان چاہے گناہگار ہو کیوں نہ ہو اس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، جب تک یہ محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اس وقت تک ہم مسلمان کو مغلوب نہیں کر سکتے، مسلمان ہمیشہ غالب رہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب یہ 98 دولت کی رپورٹ دیکھ لیں تو اس پہ یہ بات ہو رکھتے ہیں کہ ہم اس آخری نبی کے مقابلے میں ایک شخص کو کھڑا کریں اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروائیں، اس سے نبوت کا دعویٰ کروائیں، اور اس مضمون مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک شخص کو کھڑا کیا گیا جس کو ہدف دیا گیا کہ تم نے حضور کے مقابلے میں دعویٰ نبوت کرنا ہے۔ سیالکوٹ کی کچہری میں منشی کی ملازمت کرنے والا مرزا غلام قادیانی کو اٹھایا گیا اور اس کو یہ ہدف دیا گیا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، اور صرف یہ ہدف نہیں تھا بلکہ اس کو کہا گیا کہ تم نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب کو کھڑا کرنا ہے تاکہ لوگ اس حقیقی اسلام کو چھوڑ کر اس باطل کو اختیار کریں۔ جس طرح عیسائیت، یہودیت آج اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے، ان کے مذہب میں بگاڑ آ چکا ہے، تو انگریز نے محنت کی کہ اسی طرح اسلام میں بھی بگاڑ پیدا کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک ایسے شخص کا
جس سے مختلف دعوے کروائے. ایک دعویٰ کروایا گیا نبوت اور رسالت کا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ بعد دعویٰ نبوت کرنے والا جھوٹا لوگ کے پاس ہو سکتے ہیں نبی نہیں ہو سکتا. تو اب حضور کے بعد جو شخص نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا اور کذاب ہوگا. اس شخص نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. پھر اسلام میں تمام انبیاء کا احترام اور تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے. لازم ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. مسلمان تمام رسولوں کا احترام کرتا ہے اور تمام رسولوں پر ایمان کرتا ہے. اگر کوئی شخص کسی ایک نبی کی بھی توہین کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا اور قیامت حضور ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باپ کے پیدا فرمایا. سورہ مریم میں اللہ نے مفصل واقعہ ذکر فرمایا پھر باپ کے پیدا فرمایا. اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر باپ پیدا ہونے کا انکار کرے تو قرآن مجید سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا. اسی طرح انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے. کوئی معجزات کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہ سکتا. کوئی جہاد اسلام کے رکن ہے انکار کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح امت مسلمہ کی تکفیر میں آپ کے سامنے کچھ وجوہات رکھ دیتا ہوں. دیکھیں ایک شخص قادیان سے اٹھتا ہے مرزا غلام قادیانی اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح حضور اللہ کے نبی رسول نے کہتے ہیں میں بھی رسول ہوں اور میں بھی نبی ہوں. اور اس نے عام نبوت رسالت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ کہتا ہے میں وہی محمد رسول اللہ ہوں جو 14 صدی پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آیا ہے. یعنی قادیانی آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو دنیا میں 2 مرتبہ بھیجا. ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ قادیان میں مرزا غلام قادیانی کی صورت میں. اب ایک بات یاد رکھیں لیکن نبی اسلام نے فرمایا جھوٹے اور کون ہوں گے؟ دھوکے باز. اب آپ سے اگر کوئی کہے کہ جناب قادیانی تو کلمہ وہی پڑھتے جو مسلمان پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بھائی میں تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد کرتا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے کیا دعویٰ کیا کہ میں بھی محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آیت ذکر کریں. اب جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں مرزا غلام قادیانی کو بھی شامل کرتا ہے. آپ بتائیں یہ شامل کرنا اسلام ہے یا نہیں؟ آگے چلیں انبیاء کرام کی توہین، تمام انبیاء کرام کی توہین کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، ان کے رب و رسول کا انکار کر دیا. تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمہ بہت ہو گئے. بہرحال یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک قرآن مجید کہتا ہے. اور یہ مطلب کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ آپ کے سامنے ان کی کتب کے حوالہ جات ہیں، میرے اپنے حوالہ جات نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ وقت مختصر ہے، جب وجوہات رکھی. اب آ جائے کہ یہ وہ عقائد ہیں جن کی وجہ سے ہر مسلمان کہتا ہے یہی عقائد ہماری اسمبلیوں میں آئے. اسمبلیوں میں ان کے خلاف آئین ہے، ان کا کفر لکھ دیا گیا. 7 ستمبر 1974 کفر لکھ دیا گیا. ان عقائد کی روح سے مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے عقائد مکمل طور پر مسلمانوں سے الگ عقائد ہیں. اب دیکھیں ایک طرف جرم ہے کہ مسلمانوں کے سارے عقائد بگاڑ دیے. اب دوسرا بڑا جرم کیا ہے کہ پوری دنیا کے پورے 2 ارب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور تم جتنے دنیا میں مسلمان ہو حضور کے ماننے والے ہو تم سب کافر ہو. ہم سب پہ کفر کا الزام لگایا جا رہا ہے امت مسلم اور کہا جا رہا ہے جو شخص مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا یا جس نے اس کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو پہلا جرم تو ہمارے عقائد کو بگاڑ دیا. دوسرا جرم ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. پھر ہماری جتنی بنیادی عقائد اللہ کی شان میں گستاخی کر دی. کیا خود خدائی ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا. حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک جگہ دعویٰ کیا کہ اللہ مرد بنے میں عورت بنی اور اللہ نے میرے ساتھ جنسی تعلق کا اظہار کیا. یہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے حوالہ جات ہیں یہ ان کی کتب سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. صحابہ کرام اہل بیت کی گستاخی کر دی. ہم کہتے ہیں جو حضور کے دور میں حضور پر ایمان لایا اور حضور کی صحبت اٹھائی وہ مسلمان ہے. حضور علیہ السلام کے گھر والے اہل بیت ہیں. حضور علیہ السلام کی بیوی ام المومنین ہے. مرزا غلام قادیانی نے خود نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا اور اپنی بیوی کو نعوذ باللہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مطلع قرار دیا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی توہین کی. ہمارا عقیدہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بات شامل ہو سکتی ہے؟ قادیانیوں کے ہاں یہ کتاب قرآن کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں ان کے بانی کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی بھی کتاب ہے. کہتے ہیں میری دل کی باتیں بھی نعوذ باللہ قرآن ہے. اب ان چیزوں کو دیکھ کر آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے
तमाम चीज़ें वो हैं, वो अकायद हैं जो बुनियाद होते हैं मजहब के, और अगर ये बुनियाद ही खराब हो तो आगे इंसान जितने भी नेक अमल करे वो मुसलमान नहीं हो सकते। ये जो मुसलमान कज़्ज़ाब था ना नबी इस्लाम के दौर में जिसने नबूवत का दावा किया, ये भी यही धोखा देता था, कलमा मुसलमानों वाला पढ़ता था, ये भी मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ता था, ये भी रोजे रखता था, लेकिन इसका जुर्म क्या था कि इसने हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा किया, हुजूर के बाद नबूवत का दावा किया, इसने भी नबूवत का दावा कर दिया और तमाम अकायद खत्म कर डाले, दीन इस्लाम के अकायद बिगाड़ डाले। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इस ऊपर को नाम इस्लाम का दिया गया और इस पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमानों वाला जज्बा रखते हैं। और ये जो फैसला 1974 का फैसला आया है कि ऊपर, इन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया अदालतों में, ये इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, फुल बेंच में गए, अदालतों का भी फैसला इनके खिलाफ आया कि जी इन अकायद को इस्लाम नहीं कहा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि जी इन अकायद को इस्लाम नहीं कहा जा सकता, और पाकिस्तान के फुल बेंच का भी फैसला आया कि इन अकायद को इस्लाम का नाम नहीं दिया जा सकता। और हमारी वफाकी शरई अदालत ने बाकायदा इस पर रिमार्क्स दिए कि अगर इनको इस कलमा पढ़ने की इजाज़त दी जाए तो ये इसका मतलब ये होगा कि इस मुल्क में एक और सलमान रुश्दी जैसे मतलब को खड़ा किया जाएगा, एक और गुस्ताख को इजाज़त दी जाएगी कि तुम गुस्ताखी करो, फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी, फिर इंतशार फैलेगा और फिर उनके हालात खराब होंगे। इस वजह से इन्होंने कहा कि कतअन इनको इस कलमे की पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसके बेटे से लोगों ने कहा, कादियानी के बेटे से, कि जनाब सारे कुफरिया अकायद रखकर कलमा मुसलमानों वाला जज्बा करते हो, तुम अपना सब कुछ बदल लो, अपनी शनाख्त बदल लो और तुम भी रहो जिस तरह और नए मुस्लिम रहते हैं, तुम भी यहाँ पे रहो। तो इसने वही बात बताई जो आज भी इनका अकीदा है। उसने कहा कि देखो जनाब, हम कलमा तब बदल दे जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम को और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अलग मानते हैं। इन बदबख्तों का अकीदा है कि ये दोनों तो एक ही वजूद है। 14 सदी पहले एक मक्का में आए, फिर वही अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हस्ती को दोबारा कादियान की सरजमीन में नबी रसूल बना दिया। कहा कि दोनों एक ही है, इसलिए कलमा बदलने की जरूरत नहीं है। इस आज भी उसके बावजूद इन पर ये फिर भी इसी नाम से लोगों को धोखा देते रहे, लोगों को खराब करते रहे। तो सन 84 में इनके खिलाफ इम्तिनाए कादियानियत पार्टी ने बताया कि जनाब ये अपने मजहब की तब्दील नहीं कर सकते, ये मुसलमानों का कलमा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पुरानी आयात इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन तमाम चीज़ों को फिर सजा भी जारी कर दी। आईन व कानून में सन 84 के इम्तिनाए कादियानियत एक्ट में ये बात मौजूद है कि अगर फिर भी ये करते हुए पकड़े गए तो इन्हें सजा भी दी जाएगी, कैद भी होगी, इन्हें जुर्माना भी होगा। लेकिन इसके बावजूद आप बताएं हमारा तारीख के साथ कि आज भी क्या ये लोग हमारे माशरे में काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर रहे। देखिए, अगर कोई मेरे खानदान के बारे में मनसूबा बनाता है कि आपके खानदान के फलां फर्द को कत्ल किया जाए, उसको मार दिया जाएगा, या आपके घराने के फलां बंदे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन घर का हर फर्द को मुहताज हो जाता है कि देखो कहीं वो हमारे फलां बंदे को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे घर को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे कारोबार को खराब न कर दे, हमारे दोस्तों को मुहताज हो जाते हैं हर तरह से। और फिर अपना वक्त भी लगाते हैं, सलाहियतें भी लगाते हैं, हम थानों के चक्कर भी लगाते हैं, हम अपनी हिफाजत का मुकम्मल सामान करते हैं, मुकम्मल सामान। यानी हम इस जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि अगर किसी के माँ बाप की इज्जत पर हमला हो तो बेटा इमाम में आता है, भाई की इज्जत पर, बहन की इज्जत पर हमला हो तो भाई इमाम में आता है, अगर बीवी की इज्जत पर हमला हो तो शौहर इमाम में आता है, अगर शौहर पर हमला हो तो घर वाले उसकी दिफा में आते हैं। आप बताएं, अगर नबी की जात पर कोई हमला करे तो दिफा में किसने आना है? उम्मत ने आना है, मैंने आना है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को उम्मती हूँ। और देखें, माँ बाप से तो ताल्लुक कमजोर हो सकता है, माँ बाप से ताल्लुक कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर हुजूर की जात से ताल्लुक कमजोर हो गई तो ईमान खराब हो गया, ईमान खतरे में चला गया। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हर दौर में, हर मौके पर अपनी तरजीहात बाद में रखते थे, अपने बेटे बाद में रखे, औलाद बाद में रखी, घरबार का ख्याल बाद में रखा, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का ख्याल रखा गया। अल्लाह तबारक हुजूर अलैहिस्सलाम तो वो हस्ती है जो अल्लाह तबारक व तआला को कुल कायनात से ज़्यादा महबूब है। इसलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने ऊंचे एजाज़ से नवाजा है, इतनी ऊंची शान अता फरमाई, और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कि सबसे पहले अल्लाह खुद अपने महबूब की हिफाजत करने के लिए आए। अल्लाह ने खुद ये हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लिया है। भाई आखिर मुझे और आपसे भी, आपको भी इस नबी से निस्बत है
ہم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی، یہ نبی کی نسبت ہم سے کئی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ نبی کی نسبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نبی کے ذات سے ہمیشہ وفادار رہنا ہے۔ یہ نسبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نبی کے دین کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنا ہے۔ یہ نسبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت سب سے بڑھ کر رکھنی ہے۔ یہ نسبت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ حضور کے دین کو لے کر دنیا میں پھیلنا ہے اور دین کو پھیلانا ہے۔ اور یہ نسبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر دم اور ہر وقت حضور علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرنا ہے۔ اب دفاع کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سارے کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کردار ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات ختم نبوت کے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم گپ شپ میں بیٹھتے ہیں، ہمارا کتنا وقت گزر جاتا ہے، اگر اس میں ہم 5 منٹ ختم نبوت کا پیغام دے دیں تو اس سے لوگوں کے ایمان بچ جائے گا، لوگوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے گا۔ اور انبیاء جو امتوں کے ساتھ خیرخواہی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے اس خیرخواہی کا کام لے لے گا۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ آپ کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی امتی کا ایمان بچ جائے گا۔ تو ایک پہلا کام ختم نبوت کے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ دوسرا کام وقتاً فوقتاً ہمارے الحمدللہ سیرت پر بھی اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں، ختم نبوت کے عنوان سے بھی ہوتے ہیں، دیگر عقائد سے متعلق بھی ہوتے ہیں اور ناموس رسالت سے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ ختم نبوت کا پیغام کوشش کریں وقتاً فوقتاً یہاں اس کی ترویج ہوتی رہے تاکہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کا علم ہو سکے۔ اور تیسری اہم بات، آپ نے اس محنت کو سب سے پہلے جا کر گھر والوں کو بتانا ہے، گھر والوں کو اس سے متعلق آگاہ کرنا ہے تاکہ ان کی بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور آخری بات ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہے ان دشمنوں کی مصنوعات، ایک ان کافروں کی مصنوعات ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر فلسطین میں حملہ آور ہے۔ دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ عام کافر جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہ عام کافر ہے۔ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، خود یہ اپنے آپ کو ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی کہتے ہیں۔ دیکھیں شریعت کہتی ہے جب تک یہ حالت امن میں ہوں گے اس وقت ان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں برسر پیکار آ جائیں گے تو ان کے ساتھ معاملات نہیں ہو سکتے اور ان کی چیزیں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اب آ جائیں کہ وہ کافر ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے اور اسلام کے بنیاد عقیدے بگاڑ کر کفریہ عقائد اختیار کر کے اس کو اسلام کا نام دے دیتا ہے۔ ایسے کافر کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن عام کافر میں آج کل جو برسر پیکار ہے وہ یہودی کافر ہے، اور زندیق کافر کی کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ قادیانی کافر آتا ہے جو براہ راست نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملہ آور ہے۔ تو ان کی محنت کو کمزور کرنے، ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک مسلمان ان کی مصنوعات کو استعمال کرتا ہے وہ اپنے جیب سے پیسے لے کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ برساؤ بولیے میرے مسلمان بھائی بہنوں، میرے مسلمان بھائی بہنوں کو میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر حملے کرواتے ہیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ یہ پرانی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کی فتاویٰ بھی، دیوبند کے علماء کا بھی، تبلیغی جماعت کی بھی تاریخ ہے، ریڈی علماء کے بھی فتاوے ہیں، اور اہل حدیث علماء کے بھی فتاوے ہیں۔ چونکہ ہمارے پروگرام مختلف مسالک میں لوگوں میں چلتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس سب کے فتاویٰ جات ہوتے ہیں۔ تقریباً 1500 علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے سب متفق ہے اس بات پر کہ ان کے ساتھ معاملات کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی پھر بھی معاملات کرتا ہے تو وہ حصول سے بغاوت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تو سارے ساتھی اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم نے کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے پروڈکٹس کی ایک باقاعدہ ایک بروشر بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو وہ پروڈکٹس بھی دیے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ بھی دیے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے متبادل آپ کون سی چیزیں جو ہمارے مسلمانوں کی ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں، سب آپ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے سب کے درس کو نبی علیہ السلام